کو انسان کہیں ہم، وہ کہاں ہے ساقی، وہ کہاں ہے ساقی۔ آگرہ ایک تاریخی شہر ہے، اس کے ساتھ ہی یہ علم و ادب کا گہوارہ بھی رہا ہے۔ یہ ایسا سنگم ہے جہاں قدیم و جدید دونوں کے دھارے آ کر ملتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میر تقی میر، غالب، نذیر اکبر آبادی، سیماب اکبر آبادی جیسی عظیم شخصیتیں وجود میں آئیں۔ انہی میں مہکش اکبر آبادی کا نام بھی سر فہرست ہے۔ وہ اپنی خاندانی وجاہت، علمی فضیلت اور شاعرانہ کمال کی بدولت آگرہ کی محترم اور محبوب شخصیت تھے۔ آپ کی پیدائش سن 1902 میں میوا کٹرا، آگرہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی نام سید محمد علی شاہ اور تخلص مہکش اکبر آبادی تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید اصغر علی شاہ صاحب کا انتقال 1903 میں ہوا۔ مہکش صاحب کی تعلیم کی ابتدا گھر سے ہوئی۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی کی تعلیم گھر پر حاصل کی اور عربی کی مزید تعلیم مدرسہ عالیہ آگرہ میں حاصل کی۔ آپ کی والدہ بہت نیک دل اور پردہ نشین خاتون تھی۔ انہوں نے بہت صعوبتیں برداشت کیں، اس کے باوجود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو بخوبی انجام دیا۔ خاندانی رسم و رواج کی بھی پابندی کی، عرس فاتحہ وغیرہ کا برابر اہتمام کرتی رہیں۔ بقول مہکش صاحب، میری ابتدا ایسے گھر میں ہوئی جہاں جاگیرداری، قرض خواہوں اور سود خوار مہاجنوں کے شکنجے میں دم توڑ رہی تھی، جہاں تصوف کی صرف روایات رہ گئی تھیں۔ ویسے بھی میرے خاندان میں مریدوں سے نظر لینے کا دستور نہ تھا، بلکہ آمدنی کا ایک معقول حصہ مریدوں پر ہی خرچ کیا جاتا تھا۔ مہکش صاحب کی شاعرانہ شخصیت اس وقت منظر عام پر آئی جو آگرہ کی ادبی تاریخ کا زرعی باب تھا، اور مہکش صاحب کی عظمت کو اس باب کا آخری وقت سمجھنا چاہیے۔ سن 1924 سے سن 1947 تک کا زمانہ آگرہ کی ادبی سرگرمیوں کے عروج کا زمانہ رہا ہے۔ مہکش صاحب کی عمر جس وقت 25 سال کی تھی، اس وقت فاضل بداعی آگرہ تشریف لائے۔ فاضل سے ملاقات کرنے کے بعد ان سے وہ اس قدر متاثر ہوئے، اس کا اندازہ مہکش صاحب کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے: میں مضطرب ہوں اور میرے جذبات حشر خیز جو چپ ہیں اور کیف کی دنیا لیے ہوئے۔ مہکش صاحب کو اپنی زبان داری پر قدرت حاصل تھی۔ جس زمانے میں مولانا مہکش صاحب نے شعر کہنا شروع کیے، اس وقت سیماب اکبر آبادی، اسد اکبر آبادی، شوق اکبر آبادی وغیرہ اپنے رنگ سخن سے غزل کو آراستہ کر رہے تھے۔ حسرت موانی، جگر مراد آبادی، جوش مدی آبادی، یگانہ چنگیزی، یہ شعراء حضرات کسی نہ کسی مشاعرے کے سلسلے میں آگرہ آتے رہتے تھے اور مشاعرے کے بعد مہکش صاحب کے دولت قلعے پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ادبی محفلیں ہوتی تھیں۔ یہی وہ دور تھا جب عالم مسرور، اسرار الحق مجاز، معین احسن جذبی، غلام ربانی طابہ سینٹ جونز کالج آگرہ میں پڑھتے تھے۔ یہ سبھی حضرات بھی مہکش صاحب کے ادبی حلقے میں شامل ہو گئے اور آج کی نسل کے لیے ان کے ادبی کارنامے نشان راہ بنے اور اردو شاعری اور اردو تنقید کے افق پر وہ شمس و قمر کی مانند جگمگائے۔ مہکش صاحب کی پہلی مطبوع کاوش رسالہ خیال میرٹھ ہاپوڑ میں ایک غزل شائع ہوئی تھی۔ نثری تصانیف نغمہ اور اسلام سن 1924، نبض اقبال سن 1952، دوسرا ایڈیشن سن 1963، توحید و شرک سن 1975، مسائل تصوف سن 1978، حضرت غوث العظم مئے تذکرہ فضل غوث العظم سن 1966، متفرق رسائل میں تقریباً 70 مضامین آپ کے شائع ہوئے۔ میکدہ ان کا پہلا مجموعہ ہے جو
1930 میں منظر عام پر آیا، اس میں ایسے اشعار ہیں جو اس عہد کی اعلیٰ روایت کے آئینہ دار ہیں اور میٹر صاحب کی انفرادیت کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں، برباد آرزو کو دیوانہ کہہ دیا، ایک لفظ کہہ کے تم نے افسانہ کہہ دیا، سہتے سہتے غم محبت کی یہ حالت ہو گئی، ہنس کے بولا جو کوئی اس سے محبت ہو گئی۔ میٹر صاحب نے اپنے کلام پر کسی سے کبھی اصلاح نہیں لی اور اپنے ذوق سلیم پر بھروسہ کیا۔ بزرگوں اور دوستوں کے مشورے کو توجہ سے سنا، اپنے کلام پر خود ہی تنقید کی اور خود ہی اصلاح بھی کرتے تھے۔ میں کدے سے حرف تمنا تک اور حرف تمنا سے داستان شب تک میٹر صاحب کی غزل نے 1930 سے 1978 تک کے جو ارتقائی منازل طے کیے، اس میں سماجی زندگی کے مختلف پہلو بھی غزل کی علامتوں میں آب و رنگ شاعری کے ساتھ ڈھل گئے ہیں۔ میٹر صاحب کی شاعری زندگی کو برتنا اور زندگی سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ انہوں نے دنیا کو ایک صوفی کی نظر سے دیکھا، ان کے خیال میں یہ رفت، جذبے میں یہ خلوص، لہجے میں یہ دھیما پن ان کی شائستہ اور دلاویز شخصیت کی دین ہے۔ جذبے کی سرشاری نے انداز بیان کو جو رنگینی دی ہے وہ اردو غزل کی متاع بے بہا ہے۔ میٹر صاحب پاکیزہ طبیعت انسان تھے، ان کی قابلیت اور بزرگی نے ہم اثروں کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ حفاظت اور سادگی کے ساتھ خیالات میں بلندی اور جذبات میں جوش ہر جگہ ملتا ہے۔ سوز و گداز ان کی شاعری کا خاص وصف ہے، ان پر جو گزرتی اس کو برجستگی سے بیان کرتے تھے، چنانچہ ان کے کلام میں آمد کے بجائے آمد کا رنگ ہے۔ مسائل تصوف کو انہوں نے پڑھ کر نہیں، سمجھ کر، برت کر اور ان مدارس سے گزر کر بیان کیا ہے۔ آپ نے سادہ سلیس اور دلنشیں زبان کا استعمال کیا ہے، دقیق سے دقیق نقطے کو بھی بہت ہی دلکش اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ کی غزلوں میں بلا کا جوش اور سوز و گداز ہے۔ اردو شاعری میں ان کی صوفیانہ کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تصوف کی جو عمدہ مثالیں ہمیں خواجہ میر دت کی یہاں ملتی ہیں، وہی خوبی ہمیں میٹر صاحب کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میٹر صاحب اور درد کے کلام میں ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ کہیں کہیں میٹر صاحب کی قلندرانہ لے میر اور نذیر کی لے معلوم ہوتی ہے۔ عہدے آپ مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے۔ اردو زبان و ادب کی مجموعی خدمات کے اعتراف میں سن 1978 میں آپ کو اردو اکیڈمی لکھنؤ نے انعام سے نوازا۔ میر اکیڈمی لکھنؤ نے امتیاز میر اور نقد انعام سے بھی آپ کو نوازا۔ 25 اپریل سن 1991 میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ میٹر صاحب کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں قائم ہے۔ اپنے ادبی کارناموں کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں بھی آپ اسی احترام کے ساتھ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں عالی جناب اجمل علی شاہ صاحب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بزم وحدت کا سلسلہ قائم کیا ہے اور میٹر شہباز سے کسی نہ کسی عظیم ادبی شخصیت کو آپ ہر سال نوازتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کو یادگار بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایسی نسلوں پر رشک کرنا چاہیے۔ آپ واقعی قابل فخر ہیں۔ خزاں میں آئے بیٹھے خاک کے گل پر، سوئے کانٹوں پر سلام اپنا بھی کہتے نا کہ گلشن میں بہار آئے۔ شکریہ۔